اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اصول دین میں چوتھی اصل میں چل رہی ہے جسے ہم امامت کہتے ہیں۔ امامت کے بارے میں ہم نے بعض چیزوں میں گفتگو کی۔ امام کے معنی کیا ہیں، امام کون ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے یا بندوں کو اختیار ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی بات بیان کی تھی کہ امام کے بارے میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، یعنی امام کو اللہ عز و جل معین فرماتا ہے۔ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، امام بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، بندے چنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیعہ یعنی برادران یعنی جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جنہیں شیعہ کا اثنا عشری کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، جبکہ برادران اہل سنت امام کو معصوم بھی نہیں مانتے، وہ عام انسان کے طریقے سے امام مانتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے، یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا، کہ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، وہ نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی کو اللہ عز و جل خود منتخب فرماتا ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ عز و جل معین فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اس میں گفتگو چل رہی ہے اور بہت سی دلیلیں ہم نے پیش کی۔ کل بھی ہم نے واقع غدیر کو تقریباً اس میں پیش کیا اور آئے بلغ اور آئے اکمال کو پیش کیا، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو تمام مسلمانوں جو وہاں پر موجود تھے، جو اس وقت وہاں پر حاجی موجود تھے، تو سب نے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ خلیفہ دوم نے بھی بیعت کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے لیے یہ بھی کہا بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، مبارک ہو اے علی کہ آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور خداوند عالم کی بزرگی کا اعلان کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کا اعلان کیا اور فرمایا کہ علی علیہ السلام کے اعلان ولایت کے بعد اللہ کی نعمت مکمل ہو چکی اور کفار و مشرکین منافقین نا امید ہو گئے اور خداوند عالم دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بزرگان اہل سنت میں سے ہموینی نقل کرتے ہیں، یہ ایک بزرگ ان کے عالم ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ روز غدیر حضرت ابوبکر و حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ ولایت علی سے مخصوص ہے؟ حضرت نے فرمایا علی اور میرے اوصیاء کے لیے قیامت تک مخصوص ہے۔ کس نے سوال کیا؟ یہ شیخین نے، شیخین یعنی ابو بکر اور عمر، انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ کیا یہ ولایت علی سے مخصوص ہے؟ تو جناب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور میرے اوصیاء کے لیے قیامت تک مخصوص ہے۔ علی اور میرے اوصیاء یعنی علی اور ان کے بعد 11 امام ان سب سے مخصوص ہے۔ پھر سوال کیا آپ کے اوصیاء کون ہیں؟ پھر سوال کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا کہ اوصیاء، تو یہ آپ کے اوصیاء کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا علی اخی و وزیری، علی اخی و وزیری و وارثی و وصیی و خلیفتی فی امتی
وولی کل مؤمن من بعدی ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین ثم تسعۃ من ولد ابنی الحسین واحدا بعد واحد القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. کیا فرمایا نبی پاک نے کہ میرے بعد علی میرے بھائی جو ہیں وہ میرے وزیر ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وارث ہیں، میرے خلیفہ ہیں میری امت میں، اور ولی ہیں ہر مومن اور مومنہ کے میرے بعد. ثم ابنی الحسن، پھر میرے بیٹے حسن، پھر میرا بیٹا حسین، پھر 9 حسین کی اولاد میں، یعنی حسین کے فرزند جو حسین کی اولاد میں ایک کے بعد دوسرا آئے گا وہ خلیفہ اور میرا جانشین بنتا رہے گا، اور قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ سب قرآن کے ساتھ ہیں. لا یفارقونہ، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا جی، نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. اس چیز کو غایۃ المرام باب 58 میں غایۃ المرام میں اس حدیث کو روایت کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک، رسول خدا کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا، یعنی نبی پاک کو، حضرت نبی اعظم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا قانوناً اعلان کر دیجئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے کہ جو اس اہم کام کے لیے مناسب ترین موقع ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو حکم آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اس کام کو انجام دے دیجئے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا، چاہے آپ نے سب کچھ پہنچایا ہو، اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس کا پہنچانا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طریقے سے دوپہر کے وقت دھوپ میں چٹیل میدان میں جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے تمام مجمع میں اعلان کیا، اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنایا جائے، اور جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس ممبر پر بڑا طویل و عریض خطبہ پیش فرمایا. اور جب خطبہ آپ دے چکے تو پھر آپ نے آخر میں لوگوں سے کہا، الست اولا من انفسکم قالوا بلا یا رسول اللہ. جب اللہ کے رسول نے پوچھا کیا میں تم سے افضل نہیں ہوں، کیا میں تمہارے نفسوں سے بہتر نہیں ہوں، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہم سب سے بہتر ہیں، آپ ہم سب پہ حاکم ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند فرمایا، اور بہت بلند فرمایا، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے اور علی علیہ السلام ایسے آگے آگے، جب ان کو ایسے اٹھایا تو وہ آگے آ گئے. شاید نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ رہا ہو کہ یعنی اتنا اٹھایا اور بالکل مجمع کے سامنے مولا متقیان کو کیا اور اپنا یعنی ایسے پیچھے ہو گئے. تو شاید آپ بتانا یہی چاہتے ہوں کہ جب تمہاری نگاہوں سے آفتاب رسالت اوجل ہو جائے، تمہاری نگاہوں سے چھپ جائے، غائب ہو جائے، تو یہ مہتاب امامت تمہارے لیے روشنی دیتا رہے گا. یعنی جب میں تمہارے سامنے نہ ہوں وسیم، جب میں تمہارے سامنے نہ ہوں اور تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں، جب تم مجھے نہ دیکھو تو اس علی کو دیکھنا،
گویا یہ علی وہی بتائے گا جو میں بتاتا ہوں، علی وہی دے گا جو میں دیتا ہوں، علی وہی کرے گا جو میں چاہتا ہوں، صحیح؟ لہذا میرے بعد میرا خلیفہ جانشین اور میرا جو وصی ہے وہ علی ہے، لہذا دین اس سے لینا، مذہب اس سے لینا، اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا، کیونکہ علی و مع الحق والحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم دار الحق ہے سمدارا علی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے، جدھر جدھر علی چلا جائے۔ یعنی نبی پاک یہی بتانا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے اعلان میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں مولا متقیان کا نام بھی لیا اور اشارہ بھی کیا۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد بھی یہ رہا ہو، ورنہ آپ نام لیتے صرف جس کا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن آپ نے کہا یہ علی مولا ہے، یعنی یہ بھی کہا اور اشارہ بھی کیا اور نام بھی لیا۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پیش کی، اور ظاہر ہے تاکہ جو ہے جو سن نہ سکتا ہو وہ اشارہ دیکھ لے اور جو دیکھ نہ سکتا ہو وہ سن لے، تاکہ سبھی جو ہے وہ یہ نہ کیسے کوئی کہ میں تو دیکھ نہیں پا رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ نام سن لیا ہوگا، نام سن لے وہ، اور جو کہے کہ مجھے جو ہے وہ مثلاً جو ہے میں سن نہیں پاتا تھا تو وہ اشارہ دیکھ لے کہ کیا کر رہے ہیں رسول اسلام۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا تو آیت شریفہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا فرمایا کہ آج اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اسلام اور اللہ جو ہے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یعنی جب تک کہ ولایت علی علیہ السلام نہیں پہنچی تھی اس وقت تک اللہ نے نعمتوں کے اتمام کا اعلان نہیں کیا اور دین اسلام سے راضی ہونے کا بھی اعلان نہیں فرمایا۔ لہٰذا جیسے ہی ولایت علی علیہ السلام پہنچی تو اللہ نے اعلان کیا، آیت بھیجی، فرشتہ نازل ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ لہٰذا ولایت علی علیہ السلام اگر نہیں ہے اسلام میں تو پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے، وہیں پر اسلام مکمل ہوتا ہے جہاں پر ولایت علی علیہ السلام اور ولایت اہل بیت علیہ السلام موجود ہو۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔